نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں قبولیت توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو چوری کرنے میں، ڈکیتی کرنے میں اور قتل کرنے میں بڑا مشہور تھا۔ معمولی سی بات پر وہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، کسی سے بھی معمولی سا جھگڑا ہوتا قتل کر دیتا، معمولی سی بات ہوتی قتل کر دیتا۔ اب ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 انسانوں کا قتل ہو گیا۔ اب 99 انسانوں کا قتل ہوا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر میں نے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میں نے بھی وہاں جا کر کوئی جواب دینا ہے۔ اب یہ اس کی فکر بڑھتی رہی۔ اب اس کی فکر اتنی بڑی کہ وہ لوگوں سے معلوم کرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب وہ کسی ایسے عالم شخص کی تلاش میں نکلا کہ جس سے جا کر وہ یہ مسئلہ پوچھے، یہ بات پوچھے کہ میں نے ایسا اپنا، یہ میرا کردار ہے، میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عابد شخص رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب وہ شخص اس عابد کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ گناہ کیے ہیں، یہ چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں اور 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، 99 انسانوں کی جان لی ہے میں نے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب اس عابد شخص کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اس نے اپنی طرف سے اپنی قیاس آرائی کر کے اس نے اس کو کہا کہ تو نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی، تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس شخص کو غصہ آیا اور جلال میں آ کر اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا میری توبہ تو قبول نہیں ہونی، چل تو بھی آ، اس کا بھی قتل کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قتل اس نے کر دیا۔ اب جو 100 پورے ہو گئے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی تردد باقی تھا، تردد ابھی بھی باقی تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی نہ کوئی تو صورت نکلے گی میرے گناہوں کی توبہ کی، کوئی نہ کوئی تو ایسی صورت ہوگی کہ میری توبہ قبول ہو۔ اب اس کا تردد بڑا، اس نے پھر لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم شخص رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ وہ اس عالم کے پاس گیا، جا کر اسے اپنی ساری زندگی کی کارزار سنائی کہ میں نے ایسے ایسے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، 100 آدمیوں کا قتل کیا، تو اب بتلائیے مجھے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب اس عالم شخص نے کہا کہ اللہ کو تیری توبہ قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں بستی میں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں کہ جن کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور وہ شخص اٹھا اور اس بستی کی طرف چل دیا جس طرح اس عالم نے بھیجا تھا۔ اب اس بستی کی طرف جا رہا ہے، جاتے جاتے رستے میں ملک الموت آ گئی۔ اب اس کی موت کا وقت آ گیا، اب رستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اب جب اس کی موت ہوئی تو اب روح لے جانے کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سچی توبہ کی نیت سے چلا تھا، لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے تو ساری زندگی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، اس نے چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، اسے ہم لے کر جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ کے حکم سے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، رحمت کے فرشتوں کے درمیان اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ آخر روح لے کر کون جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو اللہ کے حکم سے زمین پر آیا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اب جبریل امین علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لو۔
اگر تو یہ شخص جہاں سے چلا تھا ان کے قریب ہے تو انہیں انہی میں شمار کیا جائے اور اسے وہی فرشتے لے کر جائے، اور اگر یہ جہاز جا رہا تھا اللہ کے بندوں کی طرف، اگر یہ ان کے قریب ہے تو انہیں اللہ کے بندوں میں شمار کیا جائے اور اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائے۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ جس طرف جا رہا تھا ان کے ایک بالشت قریب تھا۔ اب یہ ایک بالشت نے اس کو بچا لیا، ایک بالشت نے اس کو بچا لیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ اس کی روح کو لے جانے کے حقدار رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ گرامی قدر حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، مجھے میرا بندہ جب مجھے یاد کرے میں اسی وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف وہ دونوں ہاتھ ملائے تو جتنی مسافت بنتی ہے میں اس کی طرف اتنا قریب جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں چلتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ واقعہ جو بیان کیا یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ شیطان انہیں مایوس کر دیتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے گناہ کر دیے، تمہاری توبہ تو اب قبول نہیں ہوگی، اب تم کیسے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ وہ اسی ڈر سے رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، اسی ڈر سے وہ آ کر سجدہ ریزی نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے رب کی بارگاہ میں۔ یہ شیطان ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہذا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو آؤ رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔